میکڈونلڈس دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین کمپنی ہے جو کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر 28,000 فرنچائز ہے۔ ان کے ساتھ اربوں ڈالر کی مالک ہے، لیکن شاید ہی آپ نے ایسا کبھی سنا ہو کہ 1,000 نہتے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، نوجوانوں کو ناحق قتل کرنے والی یہ کمپنی فوجیوں کو مفت میں جا کر کھانا اور شیلٹر فراہم کریں، جبکہ دوسری طرف مظلوم بچے بھوک، پیاس اور بے گھر ہونے کی وجہ سے اسی جگہ پر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہو۔ یہ وہی بدبخت کمپنی ہے جو کہ اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا اور شیلٹر پہنچاتی رہتی ہے تاکہ یہ مظلوم فلسطینیوں کا مزید قتل عام کر سکیں، اور بدلے میں امید رکھتی ہے کہ اس کے اس قدم کو کسی کی فیور کے اندر یا کوئی پولیٹیکل فیور نہ مانا جائے۔ اس قدر غیر انسانی حرکت ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان مل کر اس کا ایسا بائیکاٹ کرتے کہ اس کو اتنا نقصان پہنچاتے کہ یہ کمپنی کچھ ہی عرصے کے اندر اپنے گھٹنوں پر آ جاتی۔ ری ایکشن کے طور پر دنیا بھر کے اندر اس کا بائیکاٹ کافی حد تک دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ احتجاجاً ریسٹورنٹ خالی ہو گئے، خاص طور پر مسلمان ملکوں کے اندر میکڈونلڈ کی فرنچائز بالکل ہی خالی ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد جب ان کمپنیز نے ڈسکاؤنٹ شروع کی تو زیادہ تر کا ایمان تو ویسے ہی ڈگمگانے لگا، ان کے سارے ضابطے چھوٹ گئے، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر آپ کسی بھی مسلمان ملک کی میکڈونلڈس کی فرنچائز پر چلے جائیں یا پھر خصوصاً پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیں تو یہ آپ کو بالکل ہاؤس فل ملے گی، وہاں پر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کی کمٹمنٹ کا لیول۔ اب ایسا بھی نہیں کہ سبھی ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر ایسے ہی ہیں۔ فوج نے غزہ شہر کو بالکل ملیا میٹ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور آدھے پر بم برسائے جا رہے ہیں تاکہ یہ تنگ آ کر اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں، دنیا بھر کے اندر ایسے بھٹک جائیں جیسے ایک ٹائم کے اندر یہودی بکھر گئے تھے۔ میکڈونلڈس کی طرح فاسٹ فوڈ کمپنی KFC ایک بڑی کمپنی ہے جو کہ اسرائیل کو اپنی آمدنی یا پروفٹ سے وہ تمام اسلحہ اور سہولیات خرید کر دیتی ہے جو کہ فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھر اجاڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ KFC کو یمز کمپنی ان کرتی ہے، اور یہ وہ کمپنی ہے جو کہ پیزا ہٹ کی بھی مالک ہے اور کئی بڑے بڑے اسرائیلی بزنس کو ان کرتی ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ کے دنوں کے اندر KFC اور پیزا ہٹ سے اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا بانٹتے رہے ہیں اور انہیں فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے سامنے بھی اس کے مورل سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری قوم کی یہ داشت انتہائی کمزور ہے، اور کچھ ہی دن کے الیکشن پولیٹیکل ماحول اور PSL کے چلتے ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اب KFC نے باقاعدہ PSL کے اندر پارٹنرشپ حاصل کر کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی پھر سے چلانا شروع کر دیا ہے، جیسا منہ چڑا کر کہہ رہی ہو کہ مجھے تمہارے بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے لوگوں کو پیسوں کے ذریعے ان کے ضمیر بھی خرید سکتا ہوں۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ اتنا گر چکا ہے کہ اس نے کچھ ملین ڈالرز کے بدلے اپنا ایمان، دین اور مسلمان بھائیوں کا خون سب کچھ بیچ دیا ہے۔ یہ لوگ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ میچ کے دوران بڑے بڑے ایڈز کے ذریعے اس کمپنی کی باقاعدہ پروموشن کر رہے ہیں، اور اسی ویب سائٹ پر باقاعدہ انہیں پراؤڈ پارٹنر بھی کہہ کر شامل کیا گیا ہے، یعنی یہ کمپنی PSL سے حاصل ہونے والی آمدنی یا اس کے پروفٹ کے اندر حصے دار ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ہزاروں انٹرنیشنل اور نیشنل برانڈز کے ہوتے ہوئے ان قاتلوں کو ہی بزنس کے اندر حصے دار بنایا گیا، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ PSL کے دوران ہی پاکستانی اسٹیڈیمز کے اندر غزہ کے حق کے اندر کچھ احتجاجاً لے جانا بھی قانونی طور پر جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ اسٹیڈیم سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ تو کیا یہودی لوگوں نے بھی اس پیسے کے دام پر اس پاکستانی سپورٹس ایونٹ کو ہائی جیک کر لیا ہے؟ ایونٹس اور ایسی پارٹنرشپ کچھ پالیسی میکرز کے فیصلے پر ہوتی ہے، نہ کہ پوری ٹیم یا پھر عوام کی رضامندی سے۔ اس کا فیصلہ اوپر بیٹھے اتھارٹی کے اندر لوگ کرتے ہیں، نہ کہ پبلک۔ آپ اسے ایسے لوگوں کی مشترکہ پالیسی یا پھر ضمیر فروشی اور گناہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز نہیں، بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمان ان کمپنی سے نفرت کا اظہار کر کے انہوں نے ان سے بائیکاٹ کر رکھا ہے اور کر بھی رہے ہیں، اور اس لیے پورے پاکستان کے اندر PSL کو بائیکاٹ کرنے کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھول سکتے جو کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل نے ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ کیا ہے۔ وہ بار بار اس بارے میں ٹویٹر پر سوال اٹھا رہے تھے، لہٰذا ٹویٹر کو ہی بند کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس پر سوشل میڈیا
को ट्रेंड ना चला सके और ना ये बात आगे फैला सके। PSL मैचेस को इन दिनों के अंदर करवाने के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी स्टोरी है। PSL का इस टाइम के अंदर करवाने का मकसद ये था कि अवाम की तमाम तर तवज्जो इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से हटाकर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से इनकी तवज्जो को हटाकर इन्हें एहतजाज करने से रोकने के लिए इनको PSL मैचेस के अंदर उलझा दिया जाए, जो कि इन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि PSL मैच जो कि इस साल भी होगा, अगले साल भी होता रहेगा, तो क्या हम इसके लिए कुछ पैसे लेकर फ़लस्तीनी भाइयों की सपोर्ट से बिल्कुल पीछे हट जाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मुसलमान तो बिल्कुल एक जिस्म की तरह है, जिसके एक हिस्से के अंदर दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लिहाजा दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस जुल्म पर आखिर कैसे खामोश रह सकते हैं? और वैसे भी क्या इसराइल ने ये जुल्म करना बंद कर दिया है जो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाना छोड़ दें? या KFC जैसी कंपनीज खाना नहीं बल्कि मुसलमानों का खून बेच रही है? और इस सोशल मीडिया पर जब PSL ने बाकायदा तौर पर अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करके लोगों को ये बताया कि ये KFC अब हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, तो इसके बाद लोगों का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देखने के अंदर आया, जिसके बाद मजबूरन इन्हें यह पोस्ट डिलीट करना पड़ी। लेकिन फिर भी KFC के साथ अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म नहीं किया। एक लम्हे के लिए अपने घर वालों को इन मजलूम फ़लस्तीनियों की जगह पर रख कर सोचे कि तब क्या होगा। कि तब भी आप ऐसे ही करते। ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करना तो दूर की बात, बल्कि इन्हें बाकायदा अपना पार्टनर बनाकर इनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, इन गज़ा के मासूम बच्चों को मुंह चिढ़ाना, क्या ये इंसानियत है? अब इस सूरत हाल के अंदर हम इतना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ बाइकाट PSL और बाइकाट KFC का ट्रेंड चलाकर PCB को मजबूर करें कि वो अपना मुआहदा ख़त्म करे और दुनिया को पैगाम दे कि मुसलमान उम्मत सो रही है। पर सब के सब नहीं सो रहे। मुसलमान उम्मत इतना आसानी से पैसों के बदले अपना ज़मीर का सौदा नहीं करेगी। एक एक करके हमारी आवाज़ हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों के अंदर बदल जाए, जो कि ज़मीर फरोशों की नींद हराम के लिए काफ़ी है। इसलिए बाइकाट तहरीक का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा करें और इन तमाम लोगों को बाइकाट करें जो कि इन दहशत गर्दों की सपोर्ट करते हैं, या ऐसी तमाम कंपनीज़ को बाइकाट करें जो कि मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इतना ज़्यादा फाइनेंशली तौर पर जुल्म कर रही है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कि डायरेक्टली इसराइल को फंडिंग करते हैं, तो BDS मूवमेंट इस वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स मौजूद है कि कौन कौन सी कंपनी डायरेक्ट इसराइल को फंडिंग करके सपोर्ट कर रही है और किसको आपको बाइकाट करना है और किसको नहीं। इस बाइकाट की बड़ी बड़ी कंपनी, यहूदी कंपनीज या फिर इन्हें सपोर्ट करने वाली कंपनीज को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अगर ये सिलसिला ऐसे चलता रहा तो ये कंपनियां फाइनली दिवालिया हो सकती हैं, क्योंकि इनके पास ना तो स्टाफ की तनख्वाहें, बिल्डिंग के खर्चे तक निकालना मुश्किल हो जाएंगे और मजबूरन इनको फ्रेंचाइजेस बंद करना पड़ेंगी। लिहाजा मुसलमानों को इस मामले के अंदर कमिटमेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम KFC के बर्गर की जगह किसी लोकल फास्ट फूड से एहतजाजन वही बर्गर खरीद कर खा लें, बाहर मुल्कों में रहने वाले मुसलमान स्टारबक्स की जगह कोई लोकल ब्रांड की कॉफ़ी ले लें, या किसी इसराइली ब्रांड की जगह आप किसी और मुल्क के प्रोडक्ट को ख़रीद लें, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो दोनों सूरतों में पैसे ही देने हैं। लेकिन आपके एक बाइकाट की वजह से फाइनेंशली तौर पर इन कंपनीज़ को एक धचका ज़रूर लगेगा और आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आपका सबसे बड़ा एहतजाज यही हो सकता है।